نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء، حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے خاص دوست احباب، علی نواز خان، دیگر مدرسے کے ممبران، آج ہمارا مدرسہ شروع ہوا ہے۔ یہ مدرسے کا اس سال کا تعلیمی سال کا پہلا دن ہے، اور ہم لوگ ہر سال اس موقع پر دعا کر کے اپنا مدرسہ شروع کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ آج یہ مدرسے کے پہلے دن کی صبح ایک اندوہناک اور غمگین صبح ہوگی۔ اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ اطلاع ملی، فجر کے وقت میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان اور رمضان سے پہلے کے حالات عالم اسلام کے لیے، ہندوستان کے لیے بڑے کربناک اور المناک ہیں۔ اللہ نے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہی مقدر کر رکھی ہوگی۔ ایک طرف امت کے دل میں غزہ کے شہداء کا غم ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا غم ہے، ملک کے الجھے ہوئے حالات ہیں جہاں مسلمانوں کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند لگاتار ہندوستان کے ہر مقام پہ جہاں تقاضا ہوتا ہے خدمت کرتی ہے۔ جو لوگ جمعیت علماء سے وابستہ ہیں وہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خدمات کو جانتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ آج مجھے آپ لوگوں کے درمیان دعا کرانے سے پہلے، سبق شروع کرانے سے پہلے حضرت مولانا کے سلسلے میں کچھ تعزیتی کلمات کہنے ہوں گے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اس وقت ملک سے باہر ہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و کرامہ کے سفر پہ ہیں۔ حضرت ہم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ پوری امت کے لیے حضرت کا سایہ شفقت ایک باپ کا سایہ جیسا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علماء ربانی کا وجود امت کے لیے بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے، لیکن حضرت مولانا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، سارے مسلمانوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ آج جب مولانا عبدالعلیم صاحب کا یہ حادثہ ہوا تو حضرت ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، یقیناً ان کو بھی غم ہوگا، افسوس ہوگا۔ اور جہاں جہاں بھی یہ خبر اب پہنچے گی، سورج طلوع ہو چکا ہے، دن گزرتا جائے گا، شام تک جنازے کی نماز بھی ہو جائے گی، اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی جائے گی۔ جہاں جہاں تک بھی یہ خبر جاتی رہے گی، حضرت مولانا کے انتقال پر لوگوں کو رنج، غم اور احساس ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، دائمی نہیں ہے۔ جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ ادھر کئی برس سے حضرت مولانا علیل اور مریض چل رہے تھے، لیکن ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ چند مہینہ پہلے تحفظ ختم نبوت کا پروگرام کانپور میں تھا، حضرت مولانا اسپتال سے آئے تھے اسے کر کے، لیکن حضرت صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد دامت برکاتہم کا حکم ان کو بھی تھا اور مجھے بھی تھا کہ شریک ہو۔ مولانا تشریف لائے کانپور، مولانا عبدالقدوس ہادی کی دعوت پر میں بھی حاضر ہوا تھا، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جمعیت علماء کے مشورے میں ملاقات ہوئی۔ طبیعت ناساز تھی، مگر حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی، ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آخری مرتبہ رمضان کے آخر عشرے میں مولانا سے پھر بات ہوئی فون پر۔ ہماری والدہ ابھی حیات ہیں، عزیز بچوں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کو بھی حضرت مولانا سے واقفیت ہے، کافی فکر مند رہتی تھیں، اور انہوں نے حضرت کے لیے انہیں اعتکاف میں خاص دعا کیا۔ میں نے جب اطلاع کیا اور والدہ کی طرف سے عقیدت پیش کیا تو بہت خوش ہوئے، اور مجھ سے کہا کہ میرے لیے ایک دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ مولانا سب کو ایک دن جانا ہے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ مولانا کی خدمات بہت طویل عرصے پر محیط ہے، اور ہم لوگوں کے لیے مولانا ایک بہترین نمونہ تھے، اپنے اکابر کی یادگار تھے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا شکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو اہل سنت والجماعت کا مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا وطن فیض آباد میں جو امبیڈکر نگر ہو چکا ہے، ایک تاریخی گاؤں مسعود پور گاؤں شریف ہے،
ہمارے یو پی کے ان اضلاع میں، پوربی اضلاع میں روافظ کے اور شیعوں کے خاندان میں رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ خود میرے والد کا ننیال کا ایک بڑا حصہ شیعہ ہے، بہت قریب تک قرابتیں ہوتی رہتی تھی۔ اس حوالے سے آج بھی رشتہ داریاں موجود ہیں، لیکن نئی رشتہ داریاں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف صدقہ اور طفیل حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور محنت کا۔ مولانا تمام اہل سنت والجماعت کے سر کا تاج تھے، اور ان کی زندگی کی یہ جدوجہد تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، شاعر اسلامی کے بارے میں، اسلامی عقائد کو ایسا مدلل طور پہ بیان کیا، اور ایسا اس کی نشر و اشاعت کیا، اور ایسا اس کی تبلیغ کیا جس وقت اس کی مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور حالات انتہائی ناسازگار تھے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا تھا جو شیعہ کو اپنے جیسا ہی مسلمان سمجھتا تھا، آپس میں رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی، نکاح ہوا کرتا تھا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ کسی فرقہ باطلہ کے عقائد اور مسائل اور علامتی اور امتیازی مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ صرف عزیز طلبہ، علماء، اساتذہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے اور کوئی مستحضر کرانی، یاد دہانی کرانی ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جس مشن کو شروع کیا تھا، جس کی پورے ملک کو، پوری امت کی ضرورت تھی، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ اثنا عشریہ کا مشن تھا، مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی زندگی بھر اس محاذ پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ہم سب ان کے چھوٹے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے۔ ہر موقع پہ وہ ہم کو مشورے دیتے تھے، شفقت اور پیار اور محبت سے ملتے تھے۔ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ درد اٹھتا ہے مگر درد کا دامن نہ رہا، درد اٹھتا ہے مگر درد کا درمان نہ رہا، اپنے افسانہ کا اب کوئی عنوان نہ رہا، کس کے الطاف و کرم زخم کے مرہم ہوں گے، کس کے اخلاق مداوائے ہر غم ہوں گے، اے خدا صبر کی توفیق تو عرضاں کر دے، شمع اذعان و یقین دل میں فروزاں کر دے، اے خدا صبر کی توفیق تو عرضاں کر دے، شمع اذعان و یقین دل میں فروزاں کر دے۔ مولانا نے عقائد اسلامی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، شعائر کے بارے میں، اور ہر ان عقائد کے بارے میں ایسی مفسر اور مدلل ہم لوگوں کو تربیت کیا، بتایا۔ اپنے اکابر کا وہ ورثہ جو اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کا امتیازی تمغہ ہے، وہ اس طرح سے ہم لوگوں کو حضرت مولانا نے منتقل کیا اور ساتھ لے لے کر کے تربیت کیا، اس کی نزاکتوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا شرح صدر عطا فرمایا۔ میرے جیسے بہت سارے علماء کرام کو جن کو حضرت مولانا کی صحبت نہیں نصیب ہے، وہ شاید اس بات کو محسوس نہ کر سکے کہ عالم ربانی جس کا خاص موضوع اس طرح کا ہو کہ وہ عقائد اور اعمال جس میں تحریف کی جا رہی ہو، اس پر امت کو کس طرح سے ثابت قدم کرے، اور شکوک و شبہات کا کس طرح سے ازالہ کرے، اور کس طرح سے امت میں ان چیزوں کی تبلیغ کرے کہ اگر اس میں سے کسی ایک عقیدے میں تنزل آتا ہے اور تحریف ہو جاتی ہے اور عقیدہ بدل جاتا ہے، تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی حقیقت میں مسلمان نہیں رہ سکتا، اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے اس شاہراہ عام سے اس طریقے سے دور ہو سکتا ہے۔ آج جیسے مجلس عام منعقد ہے ہماری، ایسے ملک میں جہاں کہیں بھی یہ خبر پہنچی ہوگی، اہل مدارس میں، اہل جمعیت میں، اہل جماعت میں، وہاں لوگ مولانا کے سلسلے میں کلمات خیر کہہ رہے ہوں گے۔ بچوں، عزیز طلبہ، اساتذہ، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہتی ہیں، نیکیاں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ باقی رہتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمارے اکابر کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ مدرسہ اپنے بانیین کے لیے، خدام کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ شہر رائے چوٹی کو شرف حاصل ہے، اکابر دیوبند یہاں کثرت سے آتے رہے، اور ایک دن سب کو جانا ہے۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، کل کو ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جانے والے کو لوگ یاد کرتے ہیں، پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ یاد کرنے والے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھ رکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں اپنے صاحبزادگان کو بلایا اور کہا، جانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن تم لوگ جلدی سے نہ بھولنا۔ ہم کو بھی اپنے اکابر کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو فکر ہے، ان کا جو مشن ہے، اس میں لگے رہنا چاہیے۔ اس سے ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے۔ جانے والے کے بعد خاندان والوں کو زیادہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یقیناً مولانا کے خاندان والوں کو بھی غم اور دکھ ہوا ہوگا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ مولانا کے اہل خانہ سے بات ہو جائے۔ مولانا عبدالعظیم صاحب مولانا کے چھوٹے بھائی ہیں، طالب علمی کے دور سے ہی میں ان کا معتقد ہوں،
بڑی محبت سے شفقت فرماتے ہیں، ان سے بھی اب تک بات نہیں ہو سکی ہے، ممکن ہے کچھ دیر کے بعد میں بات کر کے تعزیت پیش کر دوں اور بھی خاندان کے لوگوں سے، اور آج ان کو موقع بھی نہیں ہوگا کہ وہ مجھ جیسے طالب علم کے فون پر توجہ کریں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ تعزیت کر لے جاؤں گا، اور یہ موقع نہیں ہے کہ مدرسے کی حالت میں چھوڑ کر کے میں لکھنؤ جا سکوں، ورنہ تعلق کا حق تو یہ تھا کہ مجھے وہاں رہنا چاہیے تھا۔ ہمارے خاندان کے سارے افراد، میرے چھوٹے بھائی منصوم عاقب ہو گئے یا دوسرے بھائی ہو گئے، مشتبہ صدقہ ہو گئے، سب لوگ فرداً فرداً حضرت مولانا سے واقف تھے، اور ہماری والدہ کو تو خوب حضرت کے خاندان سے واقفیت تھی۔ والدہ بتایا کرتی تھیں، ہم نے ان سے ہی سن کر کے جانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو سید بشیر الدین صاحب کے لڑکے تھے علیحداد پور کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا سید ارشد مدنی اور مولانا سید ارشد مدنی کے سگے ماموں ہوتے ہیں۔ مولانا شاہد اور مولانا عادل، مولانا شاہد میرے بچپن کے دوست ہیں، قاری عثمان صاحب کے داماد ہوتے ہیں، اور مولانا عادل یہ حضرت مولانا ارشد صاحب کے داماد ہوتے ہیں، پنجاب میں بڑی خدمات ہیں ان کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے دادا ہوتے ہیں، مولانا عتیق کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 3 بہنیں تھیں، اور تینوں اپنے وقت کے بڑے علماء سے منسوب ہوئی تھیں۔ ان کی ایک بہن مولانا سید حمید الدین صاحب سے منسوب تھی، یہ لوگ ہسور میں رہتے ہیں، اور انہی کے خاندان سے مولانا اشہد صاحب ہیں اور مولانا اخلد صاحب ہیں۔ ان کے ایک بھائی اور تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ جو ہسور کے سادات اور مشائخ ہیں۔ مولانا رشید الدین صاحب حمیدی اپنے آپ کو کہتے تھے، تو اسی لیے کہتے تھے کہ مولانا سید حمید الدین صاحب کے وہ صاحبزادے تھے، اور یہ فیض آباد میں جس کو امبیڈکر نگر کہا جاتا ہے ہسور میں، وہاں رہتے تھے۔ ان بزرگوں کا ہمارے گھر فیض آباد بھی مسعود پور بھی شریف آنا جانا تھا۔ والد صاحب کے بھی خوب تعلقات تھے، اور والدہ کو بھی وہ بچپن کا زمانہ خوب یاد ہے، یہ مختلف تقریبات میں کبھی کبھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری صاحبزادی سید بشیر الدین صاحب کی، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوسری بہن، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تھیں، جن کا کچھ دنوں پہلے ابھی وصال ہوا۔ یہ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کی والدہ تھیں، اور ان کی تیسری صاحبزادی مولانا عبد المومن صاحب سے منسوب تھیں، یہ مولانا عبدالعلی صاحب کی والدہ، اور مولانا عبد المومن صاحب مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنت کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ان سے منسوب تھی۔ مولانا عبد المومن صاحب کے ہی بھائی تھے مولانا عبدالسلام صاحب، اسی خاندان کے تھے۔ ان لوگوں کا اصل وطن کاکوری ہے، یہ بعد میں لکھنؤ میں آ کر کے آباد ہوئی ہیں، اس لیے لکھنؤ کی نسبت سے، اور دارالمبلغین مولانا عبدالعلیم صاحب کا ایک مدرسہ تھا، اور پورے خاندان، کیا کہا جائے، یہ خاندان، یہ خانہ ہمہ آفتاب است کا مصداق ہے۔ آج بھی اس خاندان میں بہت سے اہل علم ہیں، بہت سے اہل تقویٰ ہیں۔ میں مولانا عبدالعلیم صاحب کی دعوت پر شہداء اسلام کے اجلاس میں شرکت کیا کرتا تھا، اور مولانا کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے سے طالب علم کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ہم کو یاد ہے ہمارے بچپنے میں فیض آباد میں شفائے روح کے نام سے حضرت مدنی کے شاگرد تھے مولانا بشیر صاحب، فیض آبادی دارالعلوم کے فارغ تھے، اور سبزی منڈی مسجد کے امام تھے مرحوم مولانا سجاد صاحب۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بابری مسجد میں نمازیں پڑھ رکھی تھیں۔ میرے والد کے بھی یہ دوست تھے، اور میرے چھوٹے بھائی سید منظوم کے بھی ان کے خوب تعلقات تھے۔ قاری عرفان صاحب جن کا مدرسہ ہے بشرا سلطان پور میں، وہ مولانا بشیر صاحب کے ہی صاحبزادے ہیں۔ تو مولانا عبدالعلیم صاحب بڑے اہتمام سے فیض آباد میں شفائے روح کے اجلاس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور جتنے وہاں اہل سنت والجماعت ہمارے اپنے لوگ تھے، دعوت و تبلیغ والے، دیوبند کے وابستگان، اس جلسے کی برکت سے، ان میں عقائد کی برکت سے، علماء کی آمد کی برکت سے، وہ اس طرح کے تمام فکری گمراہیوں اور غلطیوں سے بری اور پاک تھے جو عام طور سے علماء کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے نئے دور میں نئی نسل کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ لوگ اب اردو زبان سے کم واقف ہیں، انگریزی کے ذریعے سے، ہندی کے ذریعے سے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء سے تعلق بھی کم ہے، تو بعض مرتبہ بعض ایسی فکری غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صف اول میں رہتا ہے، لیکن حق سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ علماء ربانی سے تعلق ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنے دنوں سے، کتنا چھوٹا تھا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کو فیض آباد کے شفائے روح کے جلسے میں دیکھا کرتا تھا، جلال پور حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب کے یہاں دیکھا کرتا تھا۔ حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب کے ساتھ میں طالب علمی کے زمانے میں بھی
یہاں تک شوکت علی کے اجلاس میں، لکھنؤ کے اجلاس میں آیا کرتا تھا، اور مولانا سے میں بہت دل سے اعتقاد رکھتا تھا۔ یہ بیج میرے دل میں میری والدہ اور میرے والد نے بویا تھا۔ پھر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مولانا سے قریب آتا گیا، اور دن بدن اس محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مدرسہ مظاہر العلوم سے اور شیخ سے تعلق ہوا، تو حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، اور جماعت دیوبند میں ناظم صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالعلیم صاحب ان کے خادم بھی تھے، اور ان سے اصلاحی تعلق بھی تھا مولانا عبدالعلیم صاحب کا۔ اور چونکہ مولانا جانتے تھے کہ حضرت شیخ کی وجہ سے مجھے بہت مناسبت ہے مولانا شاہ اسد اللہ صاحب سے، تو ملاقاتوں پر مولانا اسد اللہ صاحب کے اشعار بھی خوب سنایا کرتے تھے۔ وہ باتیں رہ کر کے یاد آ رہی ہیں۔ اہل علم میں کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالعلیم صاحب نے مظاہر العلوم میں بھی پڑھا ہے، اور مولانا اسد اللہ صاحب کے زیر تربیت رہے ہیں۔ ان کے دادا سے جو ان کو نسبت تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے دور کے سارے اکابر کے چہیتے تھے۔ میں نے مفتی محمود صاحب اور مولانا یونس صاحب ان اکابر کو بڑی شفقتیں کرتے ہوئے دیکھا مولانا عبدالعلیم صاحب پر، جب مولانا جوان ہوا کرتے تھے اور ہم بہت چھوٹے سے بچے تھے، دنیا میں نئی نئی آنکھ کھول رہے تھے۔ میرے عزیز بچوں، بات دور چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا عارضی ہے، اور مولانا کی جدائیگی کا آج غم ہے ہم سب کو۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کی مجلس، جو مدرسہ شروع کرنے کی مجلس ہے، اس میں مجھے حضرت مولانا کے بارے میں تعزیتی کلمات کہنے پڑیں گے۔ مجھے یاد آیا میرے والد کے انتقال کے موقع پر قاری امیر حسن صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر سے جب حضرت عباس کا سایہ اٹھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے چچا تھے، تو حضرت عبداللہ بڑے غمگین رہتے تھے۔ حضرت عباس کے ایک بدو دوست نے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی اس طرح سے تعزیت کیا کہ دیکھو، آپ کو جو غم ہے آپ کے والد کے دنیا سے چلے جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے والد کی جدائیگی، تو جب تک وہ جدائیگی پہ آپ صبر نہ کرتے، آپ کو وہ اجر نہیں مل سکتا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کے والد کے لیے جو درجات اللہ کے پاس ہیں، مومن کی آخرت مومن کی دنیا سے بہرحال بہتر ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو ان کے لیے بھی وہ ساری نعمتیں موت کے بغیر نہیں مل سکتی تھی۔ تو قاری امیر حسن صاحب نے مجھ سے میرے والد کے انتقال کے بعد یہی کہا کہ مفتی صاحب یہ سوچئے کہ آپ کو جو دکھ ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، اس پر آپ جو صبر کر رہے ہیں، اس یتیمی کے غم کو سہ رہے ہیں، تو اس پر آپ کو اجر مل رہا ہے، اور والد صاحب کو اللہ تعالیٰ کے اجر مل رہا ہے، کیونکہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور مومن کے لیے رفع درجات کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص مقام میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میری والدہ سخت بیمار ہوئی، لگتا تھا کہ انتقال کر جائیں گی، تو میں نے شیخ سے دعا کے لیے کہا۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ نے دعا کر دیا، الحمدللہ شفا بھی ہو گئی، لیکن شیخ نے کہا کہ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے بہتر ہے۔ جب آدمی یہاں کے کام کا نہ رہ جائے، عمر اس کی بڑھے، تو اس کی رغبت آخرت میں ہونی چاہیے۔ پھر میرے عزیز طلبہ اساتذہ، اسی میدان کی بات ہے، دارالعلوم دادیہ کے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری سفر ہوا ہے، آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا، بہت سے پرانے اساتذہ طلبہ ہیں، جب حضرت نے اسٹیج پر اخیر میں یہ کہا کہ ان مولوی صاحب کا فون آتا رہا میری طرف اشارہ کر کے، لیکن لوگ یہ نہیں چاہتے تھے میری بیماری اور معذوری کی وجہ سے کہ میں بنگلور سے رائے چوٹی کا بھی سفر کروں، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ بنگلور جاؤں گا تو رائے چوٹی ضرور جاؤں گا، اور اس لیے جاؤں گا کہ میں اس شہر میں آتا رہا لگاتار، اگرچہ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے، مجھ سے کسی کو میرے زبان ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہے، تو میں اپنا معاملہ صاف کر لوں۔ جب حضرت نے فرمایا تو حضرت کے متعلقین سارے لوگ رونے لگے۔ پھر حضرت نے سب کو سوال کر کے یہ کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں اور میری عمر میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اور جب آدمی اس دنیا کے کام کا نہ رہے تو یہاں اسے رہنے کی حرص نہیں کرنی چاہیے، آخرت کی طرف اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ میں معذور ہوں، رکوع سجدہ پورا نہیں کر پاتا، عبادت طاعت نہیں کر پاتا، تو اب وہاں کی زندگی کو یہاں کی زندگی پہ ترجیح دینا چاہیے۔ لوگ خوب رو رہے تھے، مگر حضرت سب کو تسلی دیا کہ آپ چاہے نہ سننا چاہیں ہماری زبان سے موت کی بات، لیکن ایک دن آپ کو یہ خبر سننی ہوگی، وہ منظر، وہ جلسہ آپ میں سے بہتوں کے سامنے ہوگا۔ حضرت کی وہ بات اگرچہ اس وقت عجیب سی لگ رہی تھی، میں اسٹیج پہ ساتھ تھا، پروگرام چلا رہا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً ہم سب کی عمر ڈھلان پر ہے،
کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی استاذ کی 50 سال ہو گئی. مولانا مسعود عالم صاحب تقریباً 60 سال کے ہو گئے ہیں. حافظ صاحب کے بھی گھٹنوں میں درد آ گیا ہے. تو ایک نہ ایک دن ہم کو سب کو اسی راستے پہ جانا ہے جو موت کا راستہ ہے، اور آدمی جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لے تو بہتر ہے. یہ بڑوں کا سایہ سر سے اٹھنا ہمارے لیے اپنی اصلاح اور اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جو وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھیں. کتنی بھی کڑوی بات ہے آدمی نہ سننا چاہے مگر ہوگی اور ہو کر کے رہے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. ایک نہ ایک موت آنی ہے اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے نام لینے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی دوسرا غم ہو تب بھی ذکر کی کثرت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کے وعدوں کو یاد کیا جائے. اب یہ موقع بھی ہے، حضرت مولانا کی جدائیگی سے بہت غم ہے دل میں. اتنا سب کہنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن بے ساختہ باتیں آئی چلی جا رہی ہیں بچوں. تو یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، اور حضرت مولانا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ہمارے مدرسے کا تعلق اکابر سے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے مدرسے کے بانی. مولانا حسن خان صاحب بھی دارالعلوم کے پہلے دور کے شاگردوں میں تھے. حضرت مدنی کے شاگرد تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے، اور اسی میدان میں حضرت نے بیعت عام فرمائی. حضرت کے قدم پڑنے کے بعد اس علاقے سے شرک، بدعت اور رسم و رواج کا خاتمہ ہوا. اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کی بہار اس علاقے میں حضرت مدنی اور اکابر دیوبند کے قدم کا صدقہ ہے. تو یہاں مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی بے تکلف آیا کرتے تھے، اور اساتذہ کرام کے کمروں تک میں جایا کرتے تھے اور بے تکلف رہا کرتے تھے. کئی بار آئے، مجھے صحیح گنتی تو یاد نہیں ہے، لیکن بارہا تشریف لے آئے. ناظم رہنے کے زمانے میں بھی اور ناظم بننے سے پہلے بھی ایک طویل مدت. و مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کل ہند ناظم عمومی تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا ارشد صاحب کے ناظم عمومی تھے، اور پھر اب نائب صدر تھے وہ جمعیت علماء ہند کے، دارالعلوم کے رکن شورا تھے. اور اتر پردیش کے وہ جب عمارت شریعہ قائم ہوئی اور مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کو امیر شریعت بنایا گیا، تو مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی عرصہ دراز سے اتر پردیش کے امیر شریعت بھی تھے، اور بہت سارے اداروں کے سرپرست اور بہت سارے دینی فکروں کے سرپرست اور بانی، اور خیر کثیر اللہ نے ان سے پھیلائی اس دنیا میں. یہاں وہ ہمارے مدرسے میں بار بار تشریف لائے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے بھی انتقال پر یہاں چھٹی کرنے کا ماحول، جیسا کہ لوگوں کی رسم ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو چھٹی ہو جائے، فلاں ہو جائے. ہمارے مدرسے میں ایسا کچھ اہتمام نہیں ہوتا. بس تعلق خاطر کی وجہ سے، اکابر کے تعلق کی وجہ سے اپنے اپنے طور پر آپ لوگ ایصال ثواب کر لیں. ابھی انشاءاللہ دعا بھی کرا دی جائے گی. آئندہ جب جب یاد آتی رہے، آپ کے گھر میں بھی حادثات ہوئے ہوں گے اس وقفے میں، جو خبریں آ رہی ہیں غزہ وغیرہ سے، اس سے بھی آپ اندوہگی ہوں گے، غمگین ہوں گے، ضروریات ہوں گی. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دعا کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، ہاتھ پھیلایا جائے. اور جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اتنا ہی یہ غم غلط ہوگا. دنیا فانی ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. آج مولانا گئے، کل ہم بھی جائیں گے. ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے چلے جائیں تو مدرسے کی تعلیم تربیت کا 1 گھنٹے کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ جس کام میں لگے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا کام ہے، اور اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے چھٹی کر کر کے کسی کے انتقال پہ شوق منانا یہ ہمارے اکابر کا مزاج نہیں ہے. آپ کو بھی غم ہوگا، بہت سے اساتذہ بھی غمگین ہیں، بہت سے دوست بھی جو مولانا کے معتقد سن کر کے مدرسے آ گئے. ہم آپ سب سے ہی درخواست کریں گے کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر مولانا کے لیے ایصال ثواب کریں. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دعائے مغفرت ہی اور ایصال ثواب ہی اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. آج بھی کریں، آئندہ بھی کرتے رہیں. میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا. تیری محفل میں سب کچھ ہے مگر اے صاحب محفل، تیری محفل میں سب کچھ ہے مگر اے صاحب محفل. کسی ذات گرامی کی کمی محسوس ہوتی ہے. حشر تک اب زبان نہ کھولیں گے، تم پکارو کہ ہم نہ بولیں گے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، یاد آ گیا. حشر تک اب زبان نہ کھولیں گے، تم پکارو کہ ہم نہ بولیں گے. موت کی حقیقت ہے، آن کی آن میں آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور پوری دنیا اجنبی ہو جاتی ہے. کوئی کسی کے لاشے کو کچھ دیر تک نہیں رکھتا اپنے ہاں، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ جنتی ہیں. جنتی آدمی کو جنت میں جلدی سے پہنچا دینا چاہیے.
اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ ہم کو تم کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، مولانا کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مولانا کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے جو اکابر حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بزرگوں اور اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ دعا کریں۔